آپ کو ہم خبر دیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق بھارتی اقدامات یک طرفہ، غیر منصفانہ، سیاسی طور پر محرک، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قانونی میرٹ سے عاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ شرکاء نے قومی سلامتی کے ماحول اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اجلاس میں پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شاکر عباسی اس اعلامیہ کے بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ شاکر عباسی، اس اعلامیہ میں مزید کیا کہا گیا؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس پہلگام حملے پر بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی آبی جاری پر سخت رد عمل سے انتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش ناقابل قبول قرار۔ بھارت کی کسی بھی آبی یا سرحدی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یہ میٹنگ میں اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کا بھارت کے ساتھ تمام دو طرفہ معاہدے معطل کرنے پر غور، شملہ معاہدہ بھی اس میں شامل ہے۔ واگا بارڈر فوری طور پر بند کرنے پر وہ غور کیا جا رہا ہے۔ تمام بند کر دیا گیا ہے واگا بارڈر، تمام بھارتی ٹرانزٹ معطل کر دیے گئے ہیں۔ ویزا اسکیم کے تحت جاری 7 بھارتی ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں سوائے 6 یاتریوں کے۔ اس کے علاوہ بھارتی دفاعی، فضائی اور بحری مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ محدود کر دیا گیا، 30 افراد تک محدود وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی ایئر لائنز کے لیے فوری بند کر دی گئی ہے۔ بھارت کے ساتھ تمام تجارتی روابط معطل کر دیے گئے۔ قومی سلامتی کمیٹی بھارت کے ملکی اشتعال انگیز قومی نظریے کی سچائی کی وہ دلیل ہے۔ پاکستان کسی کو اپنی خود مختاری، سلامتی اور وقار پر سمجھوتا کرنے نہیں دے گا۔ این ایس سی کا یہ موقف ہے۔ میٹنگ میں کہا گیا کہ بھارت کا کشمیر پر قبضہ قومی فائدہ کی قراردادوں کی خلافت ہے۔ پہلگام واقعے کی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کی گھٹیا سوچ ہے۔ کلبھوشن یادو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کا ملک ہے۔ بھارت کی جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے۔ بھارت جو ہے وہ خود جو ہے وہ کہ دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث رہا، جس کی واضح مثال کینیڈین سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، وہاں پر سکھوں کا قتل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو امریکہ میں قتل کیا گیا تھا، تو بھارت جو ہے وہ خود جو ہے وہ دہشت گرد ملک ہے۔ اور پاکستان نے جو پہلگام حملے میں جو بھارتی الزامات تھے اس کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جی، واضح طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ شاکر عباسی، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں ناظرین کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس، پہلگام حملے پر بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ بھارتی اقدامات یک طرفہ، غیر منصفانہ، سیاسی طور پر متحرک، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قانونی میرٹ سے عاری قرار دیے گئے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق شرکاء نے قومی سلامتی، ماحول اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں پہلگام حملے پر بھارتی الزام کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ شرکاء نے قومی سلامتی کے ماحول اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق بھارت کی آبی جارحیت پر سخت رد عمل سے انتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق بھارت کی کسی آبی یا سرحدی مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تمام دو طرفہ معاہدے معطل کرنے پر بھی غور کیا ہے اور شملہ معاہدہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اعلامیہ کے مطابق واگا بارڈر پر فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اور تمام بھارتی ٹرانزٹ کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ سارک ویزا اسکیم کے تحت جاری بھارتی ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں سوائے 6 یاتریوں کے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی دفاعی، فضائی اور بحری مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ محدود 30 افراد تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستانی فضائی حدود بھارتی ایئر لائنز کے لیے فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور بھارت کے ساتھ تمام تجارتی روابط کو معطل کر دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی میں بھارت کی اشتعال انگیزیاں دو طرفہ نظریے کی سچائی کی دلیل ہیں۔
اینکر پرسن رخشان میر ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں. اور آپ کو بتائیں رخشان، وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں تمام بھارتی الزامات جو وہ لگا رہا ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. آپ کی کیا ماہرانہ رائے ہے اس پر؟ جی بالکل، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا ہے اور اس میں بھارتی اقدامات کو یک طرفہ، غیر منصفانہ اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا ہے. بھارت کی آبی جارحیت پر سخت رد عمل پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے. سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی جو بھارتی کوشش ہے اسے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سخت فیصلے پاکستان کی جانب سے بھی کر لیے گئے ہیں. سارک ویزا اسکیم کے تحت جاری بھارتی ویزے جو منسوخ کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی پاکستان کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور یہ جو الزامات پاکستان پر عائد کیے گئے ہیں ان کو شرمناک قرار دیا گیا ہے. دیکھیں کہ فالس فلیگ آپریشن جو بھارت کی جانب سے کیے جاتے ہیں ان کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس سانحہ جس میں 68 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی، اس کا الزام بھی اسی طرح سے پاکستان پر عائد کیا گیا تھا. پھر 2008، 2013، 2018، 2019 میں ہونے والا پلوامہ حملہ اور اب 2025 میں ہونے والا یہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہے، بنا کسی تحقیق کے اور بنا شواہد اکٹھے کیے پاکستان پر اس کا الزام عائد کرتے ہوئے واہگہ بارڈر کی بندش کر دی گئی ہے، پانی بند کرنے کی پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے روابط جو ہے ان کو معطل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. تو پاکستان کو ان تمام گیدڑ بھبکیوں سے کچھ خاص فرق پڑتا نہیں ہے اور پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، سول اور عسکری قیادت اس معاملے میں ایک پیج پر ہے. اور آج کا جو اعلامیہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، اس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی طور بھی بھارت کے پریشر میں یا بھارت کے دباؤ میں آنے کو تیار نہیں ہے. جس طرح سے بھارت ایکشن لے گا یا جو پہلا قدم اٹھائے گا اس کو بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا. اور ڈیفنس منسٹر کی جانب سے گزشتہ روز ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ بھارتی رد عمل پر جو ہے وہ منحصر ہے. یعنی بھارت کی طرف سے جو پہلا ایکشن لیا جائے گا پاکستان 100% جواب دینے کی پوزیشن میں موجود ہے اور ماضی کے جو بھارتی اقدامات کا جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اس کو بھولنا نہیں چاہیے. بھارت آج ایک اور میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد اٹھائے گئے اقدامات سے پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو پاکستانی بھارت میں موجود تھے سفارتی معاملات کی وجہ سے ان کے ویزے ہم جو ہے وہ منسوخ کر رہے ہیں اور ان کو 48 گھنٹوں کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں. تو پاکستان، آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ.